یہ میرے پیغمبر کا شہزادہ ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، یہ میرے پیغمبر کا پھول ہے، یہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نبی کے دل کا قرار ہے، یہ ماں فاطمہ کے دل کا قرار ہے، یہ علی المرتضیٰ کے دل کا قرار ہے، یہ حسن کا بھائی ہے، یہ میری اور تیرے دل کا چین ہے، اس کا نام امام حسین ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، سیدنا حضرت حسین ابن علی رض کے کو رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت حسین ابن علی، اللہ اللہ، وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین واہ حسین ہے، وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، میرے دل کی چاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، کربلا سے آج بھی آتی ہے صدا، کربلا سے آج بھی آتی ہے صدا، کربلا کا شاہ حسین ہے، کربلا کا شاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کرنا۔ ایک دن نبی پاک کیلولہ فرما رہے، کیلولے کا مطلب دوپہر کے وقت آرام کرنا۔ میرے پیغمبر بیدار ہوئے، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سیدہ ام سلمہ عرض کرنے لگی، اللہ کے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا، بتلایا گیا کہ ایک مقام نینوا ہے، وہاں میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل کہنے لگے محبوب اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو اس میدان کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں۔ حضرت جبریل نے میدان کرب و بلا کی مٹی کی اور میرے پیغمبر کے سامنے چلو بھر کے عرض کیا محبوب یہ وہ مٹی ہے، یہ سرخ رنگ کی مٹی جس میں آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دی ادھری جناب خواب نا، اس خواب دی تعبیر جا کے ہوئی 61 ہجری دے اندر یکم محرم الحرام رو سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ دے ساتھیاں میدان کرب و بلا دے اندر پڑاؤ ڈالیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے 4000 دا لشکر آپ دے سامنے لیا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور جناب پانی تے بھی پیرا لگا دیتا ہے، دریائے فرات تے بھی پیرا لگا دیتا گیا، میرے حسین دے ساتھیاں دے گی بھی باندھ دیتا گیا، رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتیاں گئیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات تیزی وقار وقت گزردہ چلا گیا، چل دیاں 10 محرم الحرام دی رات آ گئی۔ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نماز عشاء پڑھائی گئے، عشاء تو بعد اپنے خیمے دے وچ اپنے ساتھیاں نو جمع کر لیا ہے، اور میرے حسین جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرماندے نے، تقریر کر دینے، اور تقریر اندر آپ نے فرمایا میرے ساتھیو میں تانوں مدینے دے وچ اس واسطے نہیں سی لے کے آیا کہ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، قتال کرنی ہے، لیکن حالات جدی بن گئے ہیں، لگتا ہے لڑنا پہ جائے گا، لگتا ہے صبح میدان مقتل سج جائے گا، لہذا تواڈے وچوں جڑا جانا چاہتا ہے انہوں کھلی چھٹی جا سکتا ہے۔ انہیں گل کہہ کے جناب حسین نے دیا بند کر دیتا ہے، کچھ دیر تک انتظار کیتا ہے، یہ میں کوئی کوڑ نہیں سنا رہا، یہ میں کوئی جھوٹ نہیں سنا رہا۔ سیر العالم نبلا میں حضرت امام صاحبی نے صحیح سند کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا، سیدنا حضرت حسین ابن علی دیوا بند کر کے تھوڑی دیر تک انتظار کر دینے، لائٹ بند کر کے تھوڑی دیر تو بعد آپ نے دوبارہ چراغ روشن کیتا، ویکھیا سارے بیٹھے ہوئے نے۔ آپ نے فرمایا تسی گئے کیوں نہیں؟ وہ کہندے نہیں یاری حسین نہ لانی تے میدان چھڑ کے چلے جانا، اے جناب
جناب حسین دے یاراں دا کم نہیں اللہ اللہ اور میں کا کرنا کربلا دے اس واقعے دے وچ سانوں یہ بھی درس ملدا ہے یار چنگے بنایا کر یار چن کے بنایا کر یار او بنایا کر جڑے مطلبی یار نہ کھوون دودھ پینے مجنوں یار نہ بنایا کر فصلی بٹیرے یار نہ بنایا کر کل تو مطلبی یار فارغ کر دے کل تو دودھ پینے مجنوں فارغ کر دے اے کل تو فصلی بٹیرے فارغ کر دے یارو بنا جد دل وچ لالچ نہ ہووے یاری انج دی لگا جویں میرے حسین دی یاری ہے یا یاری انج دی لگا جویں میرے نبی دے یار غار نال یاری ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سیدنا حضرت حسین دے ساتھی کہن لگے حسین اسی واپس نہیں جانا اسی تیرے نالیاں اور عہد کر چکیاں میدان کرب و بلا دے اندر تیرے نال لڑاں گے جے بچ گئے مدینے کٹھے جاواں گے جے شہید ہو گئے تے رب دی جنت بھی کٹھے ہی جاواں گے اے حسین دے توڑ دے یار نے موڑ دے یار نہیں اللہ سانو بھی یار انج دے بنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار 10 محرم الحرام دی صبح ہو گئی سیدنا حضرت حسین ابن علی نماز فجر تو بعد انج کر کے کوفے والیاں دے سامنے آئے آپ نے بڑا بلی خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے خطبے جمدر صدید دا ذکر فرمایا جو سلسلہ حدیث سید شیخ البانی لے کر کی آئے نبی پاک علیہ السلام ماں فاطمہ دے گھر دے اگوں دی گزرے تے 2 بچیاں دے رون دی آواز آئی میرے پیغمبر گھر گئے فرمایا فاطمہ بچے کیوں روندے پے بابا پانی کوئی نہیں تے بچے پیاسے نے تے میرے پیغمبر نے اپنی زبان جناب حسین دے منہ اندر ڈال دیتے پھر میرے پیغمبر نے اپنی زبان جناب حسین دے منہ اندر ڈال دیتے میرے حسین فرماتے نے کوفی ہو اللہ دے نبی نو میری پیاس گوارا نہیں کل میں پیاسا سا آج میرا بچہ پیاسا ہے آج میری بیوی بھی پیاسی ہے آج میری آل بیت بھی پیاسے نے آج میرے خاندان دے سارے فرد پیاسے نے حضرات دی وقار ایتھے ایک جملہ میں اگے بھی کیا کرنا آج بھی کیا کر کے جاواں گا ہمیں سبیلوں سے کوئی اعتراض نہیں اگر سبیل اللہ کے نام کی ہو آپ جب لگائیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے سبیل اس دن لگاتی ہو جس دن میرا حسین پیاسا تھا سبیل اس دن لگاتی ہو جس دن میرے حسین کا بچہ پیاسا تھا سبیل اس دن لگاتی ہو جس دن میرے حسین کا 6 ماہ کا جگر کا ٹکڑا پیاسا تھا سبیل اس دن لگاتی ہو جس دن میرے حسین کی بہنا بیٹی پیاسے تھے اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے واقعہ کربلا سے 61 سال پہلے میرے پیغمبر نے روزے کی تعلیم دے دی اسی لیے ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کل حسین پیاسا تھا جو حسینی پیاسا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا میرے حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ خطبہ ارشاد فرما کے واپس پلٹے اور سیدنا حضرت حسین سدھے گئے جناب خیمے دے اندر اپنی بہنوں نو بلایا اپنی بیٹی نو بلایا اور اپنی زوجہ محترمہ نو بلایا سنو میری ماں بہنوں کربلا دا پیغام سنو میری ماں بہنوں کربلا دا پیغام کربلا کا میسج یہ ہے سیدوں نے سجدہ نہیں چھوڑا سید دادیوں نے پردہ نہیں چھوڑا آج کون سا پیغام لے کے پھرتی ہو واقعہ کربلا سنی جانا ٹائی مار کے روئی جانا نالے سنی جانا نالے چیخاں ماری جانا اے آنکھ زبان کا رونا تو ویسی منع کر دیا گیا آنکھوں کے آنسو جائز ہیں وہ کسی کے دکھ میں بھی نکل سکتے ہیں لیکن ایک کتوں دا طریقہ ہے واقعہ کربلا سن کے رونا ہے سبق کوئی نہیں حاصل کرنا میں تینوں سبق دساں واقعہ کربلا دا سبق ہے میرے حسین دی بیٹی ہے میرے حسین دی بہن ہے میرے حسین دی بیوی ہے تے میرے حسین اپنے سامنے بٹھا کے کی فرماتے نے لا تشکن جیبا لا تشکن جیبا اوسی کن اذا نہ قتلتو میری بہنہ میں تینوں صبر دی تلقین پیا کرنا بلکہ حدیث کے الفاظ حضرت حسین کی زبان سے نکلے والے جملے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے
میری بہن میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میرے شہید ہو جانے کے بعد بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا میری بہنا میں حسین تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا یہ ہے منہج اہل حدیث کا یہ ہے عقیدہ اہل حدیث کا میرے کربلا سے رشتے جڑے ہوئے میرے حسین سے تعلق اتنے مضبوط ہیں اللہ کے فضل سے آج بھی ہماری عورتیں مصیبت کے وقت صبر کر کے دکھاتی ہیں اور مجھے یہاں یاد آئے حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جدو 2-4-5 سال پہلا حضرت دا بیٹا جناب ایکسیڈنٹ اندر شہید ہو گیا نا فرماتے نے میں اپنے گھر گیا اور اپنے گھر جا کے میں اپنی بیٹی نو اپنے خاندان تے اپنی جناب عورتاں نو آکھیا جڑیاں کرے موجود سن میری دھیے تواڈیاں آوازاں اونچیاں نہیں نکلنیاں چاہیدیاں میری بیگم تیری آواز اونچی نہیں نکلنی چاہیے ہمارا کربلا سے رشتہ بڑا گہرا جڑا ہوا ہے ہم نے کربلا سے رونا نہیں سیکھا ہم نے کربلا سے صبر سیکھا ہے ہم نے کربلا سے پیٹنا نہیں سیکھا ہم نے کربلا کے اندر ہونے والے جناب اس مدال تے حسین کا صبر دیکھا ہے فرمایا حسین نے اے میری بیوی رونا نہیں اے میری بیوی واویلا کرنا نہیں اے میری بیٹی واویلا کرنا نہیں میرے حسین نے باقاعدہ درس دیتا ہے درس دین تو بعد باقاعدہ جنگ دا آغاز ہو گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی اپنا 6 ماہ دا بچہ لے کے میدان کرب و بلا وچ آئے نے انج کر کے اپنے بچے نو کوفے والیاں دیاں فوجاں دے سامنے کیتا ہے فرمایا کوفے والیو اوے توانو میرے نال دشمنی ہوئے گی اس میرے نکے جے بچے دا کی گناہ ہے اس میرے نکے جے بچے نو تے پانی دیو نا اینو تے پانی پلاؤ نا اینو تے پانی دیو نا بڑی مظلومانہ شہادت میرے حسین دی بڑی مظلومانہ شہادت میرے حسین دی اس نکے جے بچے نو تے پانی پلاؤ نا سیدنا حضرت حسین دے جملیاں دا جواب اینا دشمناں دی طرفوں آیا ہے یارو دشمناں دی طرفوں گل نال جواب نہیں آیا بلکہ نہ بلو تیر نال جواب آیا ہے وہ تیر آ کر کو 6 ماہ دے بچے دے حلق وچ پہ بس ہو گیا ہے میرے حسین نے کربلا دی مٹی تے انج کر کے اپنے چھوٹے شہزادے نو لٹایا ہے آپ نے اپنے ہاتھ نو اس تیر نو باہر کھچیا ہے لوگوں خون دا پھوارا نکلیا ہے میرے حسین انج کر کے خون آسمان وال لہرایا ہے اور میں اللہم حون اللہم حون اللہ میں حسین تے جڑی مشکل آئی ہے دے اندر آسانی پیدا کر دے اللہ میں حسین واسطے آسانیاں پیدا فرما دے حضرات دی وقار ہن تے حد مک گئی ہے ہن پیچھے گل کوئی نہیں رہ گئی ہن جناب حسین آپ میدان اندر اترے میرے حسین میدان کرب و بلا اندر لڑتے چلے گئے جدن میرے حسین جا رہے نے صفاں چیر دے چلے جا رہے نے جدن میرے حسین جا رہے نے دشمناں دے جناب چھوڑے لاندے جا رہے نے دشمناں دیاں صفاں کٹ دے چلے جا رہے نے کیوں نہ کٹنے بیٹا کے دائے بیٹا علی المرتضیٰ دائے اے بیٹا شیر خدا دائے ادھر جہنم دے کتے تے درندیاں دی طرف ہو میرے حسین تے تیر تے تلواراں دے نشانات لگ دے چلے گئے 32 تو زیادہ نشانات آپ دے بدن اتے تلواراں تے تیراں دے لگے نے انج کر کے میرے حسین زمین اتے گر گئے نے حضرات دی وقار میں قربان جاواں جناب حسین رضی اللہ تعالی دے صبر تو آپ زمین تے گرے نے اے بدبخت اگے بدے نے اقتدار دے بھکھے نے اے بدبخت جہنم دے کتے نے جنہ میرے حسین اتے اگے بڑھ کر کے عملہ کیتا ہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر تن تو جدا کر دیتا گیا ہے ادھر آپ دنیا تو جا رہے نے آپ زخمہ وچ چور سن میں نو بات یاد آئی آپ زخمہ وچ چور سن تے زبان چو آخری جملہ کی کہہ رہے سن آخری پیغام کربلا کا نوٹ کر کے لے جاؤ میرے حسین کی زندگی کا آخری پیغام اپنے پلے نل بن کے لے جا میرے حسین دے جسم چو خون پیا وقت ہے حسین فرماتے نے صبرم دی قضائی کا صبرم دی قضائی کا صبرم دی قضائی کا لا الہ سوا کا اللہ جاندہ جے میرے بس وچ ہووے میں گجرا والے دی ہر دیوار تے حسین دا پیغام لکھوا دے ماں صبرم دی قضائی کا صبرم دی قضا کی مانا حسین اللہ پاک دے فیصلیاں تے صبر کر دائے حسین اللہ پاک دے فیصلیاں تے صبر کر دائے
جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا گیا ہے، میرے حسین شہید ہو گئے۔ حضرت دی وقار میرا موقع بڑا کھلا ڈلا تے صاف ہے، جنہ میرے حسین نو شہید کیتا میں انہاں تے کل بھی لعنت کرنا وا، میں انہاں تے اج بھی لعنت کرنا وا، میں ہمیشہ انہاں تے لعنت کردا چلا جاواں گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدو پیغام پہنچیا حضرت حسین شہید کر دیتے گئے نے، آپ فرماندیاں نے مالا اللہ بیوتہم نارا، اللہ نہ دے کرانو تے قبرانو اگ نال بھر دے وے، جنہ جناب حسین نو شہید کیتا۔ میرے حسین دا سر پاک ہنج کر کے کوفے دے بداراں چ گزردا ہویا عبید اللہ بن زیاد دے سامنے رکھیا گیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے، اس بدبخت نے میرے حسین دے رخساراں تے چھڑی نو لگایا، مجمع دے وچ ایک صحابی دی چیخ دی آواز آئی ہے، بوڑھے ہو چکے نے، فرماتے نے ظالماں ایتھے چھڑی نہ مار، میں اپنے نبی نو ویکھیا نبی پاک تو چمیاں کر دے سن، اللہ دے نبی رخسار چمیاں کر دے سن، اللہ دے نبی ہونٹ چمیاں کر دے سن، بدبخت چھڑی پران کر لائے لوگوں۔ اللہ پاک نے پھر وقت لے کے آمدہ عبید اللہ بن زیاد مری آئے، ادھی ڈیڈ باڈی لے کے آمدی گئی کوفے اندر، اور ایک سپ نکلے ہے، انہیں آکے اتھی ڈنگ ماریا جتھے اس بدبخت نے میرے حسین دے جناب چھڑیاں ماریاں۔ اللہ پاک نے دس دیتا جڑا آل رسول دا، اصحاب رسول دا، آل بیت حسنین کریم دا دشمن ہے، اللہ دنیا تے بھی دلیل کر دائے، اگلے جہان بھی ذلیل کر دائے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقاتلون فی سبیل اللہ